جب NCC کی ٹریننگ ہوتی ہے نا، وہ کالجز میں پہلے ہوتی تھی، تو وہ اس ٹریننگ کے دوران ایک بچہ کہہ رہا ہے دوسرے طالب علم کو، کالج لائف کی بات کر رہا ہوں، کہہ رہا ہے کہ یار یہ ابا جو ہے نا، میرے ابا جب بھی میں باہر سے آتا ہوں پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، تو دوسرا جواب میں کہتا ہے یہ اسٹائل دیکھیں کہ تو نے ایسے ابا پالے ہوئے کیوں ہیں، یہ بدتمیزی والا لہجہ. تو میں ایسے باپ کو کہتا ہوں تم نے ایسی اولادیں پالی ہوئی کیوں ہیں، سمجھتے ہو؟ ان کو بولیں بھائی ان لوگوں کا یہ علاج ہے، یہ سمجھانے سے سمجھ میں آنے والی قوم نہیں ہے. بولے چل نکل پتلی گلی سے، دفعہ یہاں سے، تیرا مال جمع کرا دو ٹرسٹ میں سارے ٹھیک ہے نا. مرنے سے پہلے وصیت تو 1/3 سے زیادہ میں نہیں ہوتی، سارا دے کے چلے جاؤ. ایسے لوگ بھی ہیں جب اولادوں نے تنگ کیا نا، پورا کسی ٹرسٹ کو زندگی میں ہینڈ اوور کر دیا، انہوں نے ان کم بختوں کو نہیں دوں گا. ہمارے محلے میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان کا یہی حساب تھا، اولادیں چڑھ گئیں ان کے اوپر، یہ دو یہ دو یہ دو. انہوں نے کیا کیا، سارا کسی زندگی میں ٹرسٹ کو دے دیا، وہ ٹھینگے لے کے گھوم رہے. میں نے کہا بہت اچھا ہوا ان کم بختوں کے ساتھ. کیا ہو گیا؟ ہاں کسی اور کو دینا زندگی میں صحیح ہے، لیکن عام حالات میں صحیح نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو اس حال میں چھوڑ کے جاؤ کہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگیں، یہ اچھا کام نہیں ہے. نارمل تو ایسا ہی ہے، لیکن میں لالچی اولاد کی بات کر رہا ہوں جو باپ کو ٹارچر کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ بڑھاپے میں باپ کو کھلائیں لا کے، الٹا اس سے مانگ رہے ہیں. نچوڑ لیتے ہیں نا جوانی میں، تو سب نچوڑ کے آخر میں بیچارہ وہ ٹیشو پیپر کی طرح ایسے باپ بھی ہم نے دیکھے ہیں پڑے ہوئے کمرے میں روتے رہتے ہیں، کہہ رہے ہیں اس گھر میں کوئی مجھ سے عزت سے بات نہیں کرتا. سب عورتیں شرارتی نہیں ہوتی، لیکن جو شرارتی ہوتی ہیں نا، وہ جوانی میں نچوڑنے کے بعد بڑھاپے میں اپنے میاں کو طبیعت سے دھوتی ہیں، پھر وہ بیٹوں کو ساتھ ملا کے طبیعت سے دھوتی. پھر عورتیں کہتی ہیں ہمارے خلاف بیان کر رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ ساری ہوتی ہیں، جو ہوتی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، اکثر ایسی نہیں ہوتی، لیکن اس طرح کی بھی ہوتی ہیں جو بہت غلط ہے. تو دنیا کو جب تک آپ مسافر خانہ نہیں سمجھو گے، یہ غیرت آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تسلی دی ہے کہ جو نوالا تمہارے مقدر میں لکھا ہے، الا وان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقا. کیسی عجیب حدیث ہے. فرمایا تم میں سے کسی کی اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک آخری نوالا وہ نہ کھا لے. تو پھر ناجائز طریقے سے آپ کیوں پیسہ کماتے ہو بھائی، غیر اخلاقی طریقوں سے؟ جو آپ کے مقدر کا ہے وہ آپ کو ہر قیمت پہ مل کے رہے گا، اور جو مقدر میں نہیں ہے کچھ بھی کر لو. ان بیٹوں نے کتنی کوشش کی نا باپ کو نہ چھوڑنے کی، مگر کچھ بھی نہیں ملا. عزت سے رہتے تو کروڑوں روپے مل جاتے، ٹائم پہ مل جاتے. تو آپ نے فرمایا الا وان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقا. وہ کوئی نفس اس وقت تک مر نہیں سکتا، ہرگز موت نہیں آئے گی جب تک اپنا دال پانی مکمل نہ کر لے. اپنے حصے کا جو روٹی پانی اللہ نے لگائی ہے نا، وہ کھائے پیے بغیر دنیا سے جاؤ گے. یہ سب ڈیوائڈ ہے. قدر فیہا اقواتہا. قرآن کہہ رہے ہیں انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے رزق کا بندوبست کیا ہے میں نے، کس کو کتنا کھانا ہے، کس کو کتنا کھلانا ہے، پہلے سے سب انتظام ہو چکا ہے. تو چھیننے کی کوشش مت کرو. تو اللہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. بار بار یہ سوچنے کی، جب انسان موت کے لیے تیار ہوتا ہے تو اگر اس سے گناہ ہو بھی جائے تو توبہ کی توفیق ملتی ہے اس کو. لیکن اگر موت کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اگر بالفرض ظاہری گناہ نہ بھی ہو، اندر سے دنیا کی محبت کے جو پوٹلے ہیں اور جو گناہ ہیں باطنی گناہ، وہ بہت زیادہ جمع ہو جاتے ہیں اس کے اندر، روحانی اعتبار سے صاف نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آپ کہیں گے ہر جمعے کو یہ موت لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ڈپریشن بجائے کم کرنے کے اور زیادہ بڑھا.